جی چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور پیدائش کی تاریخ وغیرہ بتایا تھا. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں تکلیف کا ہو جانا، نبی نہ ہو جانا، والدہ کا بہت زیادہ دعا کرنا، والدہ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دینا، یہ سارا گزارا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو آپ لوگوں کے مبارک انوارہ چہرے کیوں غائب ہو گئے؟ دیکھو پھر غائب ہو گئے. کیوں غائب تھے؟ ہلو، جی کیا کر رہے ہو؟ کھیل کر رہے ہو کیا؟ نہیں دکھ رہا ہے برابر. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حالات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ والوں کو آگے چل کر ان کو بہت زیادہ کام لینا تھا. اس وجہ سے بچپن میں کھیل کود میں جس طریقے سے بچے وقت گزارتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام چیزوں سے الگ رہ کر بہت ہی زیادہ کیا ہے تقوی طہارت کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے. اس زمانے میں جس طریقے سے لوگ حفظ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں حدیث کا زیادہ غلغلہ تھا. یہ دوسرا آواز کیا آ رہا ہے؟ حدیث کا زیادہ غلغلہ تھا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے درس میں جو اس زمانے میں اس علاقے میں بڑے بڑے محدثین تھے جو درس دیا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس 6 سال کی عمر میں انہی کے درس میں جا کر بیٹھنا شروع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے بہت زیادہ کمال اور بہت ہی زیادہ خوبیوں سے نوازا تھا. بہرحال بڑے بڑے مشائخ جس درس میں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں ایک 6 سال کا یا 10 سال کا بچہ بیٹھ جائے تو اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی اور کوئی اس کو دھیان بھی نہیں دیتا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں امام داخلی نامی ایک حنفی مسلک کے ایک بہت بڑے محدث تھے. ان کا درس ہو رہا تھا. اس درس میں پابندی کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کرتا، اس زمانے میں جو حدیث کا پڑھنے کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ استاد پڑھتے تھے اور شاگرد سنتے تھے. تو امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب درس شروع کیا تو انہوں نے حدیث سنائی
ان سفیان ان ابی زبیر ان ابراہیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، حالانکہ اس درس میں بہت بڑے بڑے مشائخ بھی موجود تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے بہت ہی ادب سے کہا کہ حضرت یہاں پر غلطی ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب 10 سال کا بچہ چھوٹا سا کھڑا ہو کر ایک بہت بڑے شیخ کے سامنے جب اس طریقے سے غلطی کا اظہار کر رہا ہے تو کیا حال ہوگا وہ خود ہی سوچ لیجئے۔ بہرحال امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کیا غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو زبیر کا لقاء ابراہیم سے نہیں ہوا ہے، بلکہ ان زبیر ان ابراہیم ہونا چاہیے، ابو زبیر کی جگہ پر زبیر ہونا چاہیے۔ حضرت امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھنے کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جا کر اپنے کتاب میں جو اصل میں گھر میں رکھی ہوئی اس میں آپ دیکھ لیجئے۔ چنانچہ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر گئے اور جا کر وہ اپنی کتاب کو دیکھا تو کتاب میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، اور ان سے روایت کے بیان کرنے میں سہو ہو گیا تھا۔ آ کر فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ بہرحال یہ ان کی کیا ہے بہت بڑی ہمت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود اور ان کے شاگرد بھی اتنے اونچے اونچے مشائخ ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اس غلطی کو قبول کر لیا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت میں تقریباً 10 سال کے آس پاس تھی، اور اس 10 سال کے آس پاس کی عمر میں جب انہوں نے پہلی مرتبہ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا تو اس وجہ سے اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وقت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور سمجھنے لگے کہ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ ذہین اور بہت ہی زیادہ ہوشیار ہے، اور اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی زیادہ توجہ دینے لگے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حافظہ اور سعادت دونوں سے نوازا تھا۔ ان کے بہت سارے واقعات آگے میں تمہیں ذکر بھی کروں گا، لیکن کیا ہے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے درس میں برابر آنا شروع کیا، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عمر جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 12 سال کی جب ہو گئی تو اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے متعلق قضائے صحابہ میں یہ کتاب لکھتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صرف یہی ایک بخاری تصنیف نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ قضائے صحابہ جو ہے وہ 12 سال کی عمر میں لکھی ہے۔ ایک کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کی روشنی میں یعنی چاند کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی صحیح سالم آنکھیں دی ہے، اور کسی وقت کیا ہے چاند کی روشنی میں ایک خط بھی لکھ کر ذرا تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ کیا ہماری صحیح آنکھوں سے ایک خط بھی لکھا جا سکتا ہے یا لکھ سکتے ہیں ہم، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چاند کی روشنی میں کتاب۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے 12 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب کو لکھی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب حدیث کی طرف پوری طریقے سے توجہ دینی شروع کر دی، اور حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ 16 سال کی عمر میں حج بیت اللہ کے لیے بخارا سے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے، اور جا کر انہوں نے حج ادا کیا۔ حج ادا کرنے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے والدہ تو وطن واپس آ گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر ٹھہر گئے، اور اسی وقت انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے حدیثوں کو حاصل کرنا ہے اور حدیثوں کو جمع کرنا ہے۔ اس وجہ سے جہاں ان کو معلوم ہوا کہ فلانی جگہ پر کوئی محدث ہے اور وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ نے سفر اختیار کیا اور وہاں جا کر انہوں نے کیا ان سے حدیثیں حاصل کرنا شروع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے 16 سال کی عمر سے لے کر 36 سال کی عمر تک سمجھ لو نوجوانی کے پورا زمانہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کو حاصل کرنے میں گزارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جو محدثین تھے وہ سب کے سب جہاد پہ نکلے ہوئے تھے، منتشر تھے۔ اس وجہ سے موجودہ زمانے میں جس طریقے سے ایک جگہ بیٹھ کر حدیثوں کو حاصل کر لیا جاتا ہے یا ایک ہی محدث سے ساری حدیثیں پڑھ لی جاتی ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ کسی جگہ پر ایک محدث ہے، کسی جگہ پر ایک سند ہے، کسی جگہ پر دوسری سند ہے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے مختلف سفریں شروع کی، اور اس طریقے سے کبھی بغداد، کبھی عراق، کبھی کہیں، کبھی سمرقند، کبھی مکہ، کبھی مدینہ منورہ، کبھی ملک شام، اس طریقے سے مختلف جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محنت کرتے رہے، اور محنت کر کر انہوں نے کیا ہے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ بہت سارے درمیان میں حدیثوں کے حاصل کرنے کے درمیان میں بھی واقعات ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب محدث کے یہاں جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں ان سے پڑھتے تھے تو دوسرے حضرات جو تھے وہ کتابوں کے ذریعے سے لکھ لیا کرتے تھے، کتابت کر لیا کرتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتابت نہیں کرتے تھے۔ تو کبھی کسی نے پوچھا بھی کہ بھائی لکھتے تو ہو نہیں، تم صرف سنتے ہو، کیا فائدہ؟ اس وجہ سے کہ جو سنی ہوئی چیزیں وہ تو بھول جایا کرتے ہیں، لکھی ہوئی چیز قید ہو جاتی ہے، تو تمہیں بھی لکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ ایک ہفتے میں تم لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ساری حدیثوں کو یکے بعد دیگرے پوری تفصیل کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ حفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حافظہ ایسا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں اور یہ چیز مجھے حفظ ہو جاتی ہے، مجھے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ قوی حافظے سے نوازا تھا۔ ایسا حافظہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، کیا ہے دنیا میں کیا ہے یہی سمجھنا چاہیے کہ ایسا یگانہ روزگار ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم اس زمانے میں بھی 20ویں صدی کو ہو، 21ویں صدی کو، اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حافظے کے کچھ نمونے دیے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ اگر وہ دیکھ لے، مطالعہ کر لے، تو وہ 35 سال تک ان کو صفحے کے ساتھ پورا یاد رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے حدیث کو یاد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور جہاں جہاں ان کو معلوم ہوا انہوں نے حدیثوں کو حاصل کیا۔ کہاں کہاں گئے، کتنے گئے، کہاں کیسے زمانہ گزرا، بہرحال ان سارے زمانوں میں سب سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے پاس جو تھا اسی کے ذریعے سے اپنا گزر اوقات کرتے رہے، اور اگر کہیں کچھ نہ ملا تو پھر اس صورت میں انہوں نے کیا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ چنانچہ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی جگہ پر کسی محدث کے پاس گئے، وہاں پر حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں ان کو اندازہ تھا کہ اتنا رہنا پڑے گا۔ مثلا انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ 8 دن میں حدیثیں سن کر چلا جاؤں گا، وہاں کسی وجہ سے 8 دن کی جگہ پر ان کو 1 مہینہ رہنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گزر اوقات کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہفتے میں وہ ختم ہو گئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ خود فرماتے ہیں
کہ وہاں کچھ نہیں کھانے کو نہیں ملا، تو میں نے گھاس اور پتے کھا کر اپنا وقت گزارا۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے بہت بڑی تھیلی درہم سے بھری ہوئی مجھے دی اور دے کر کہا کہ اس کو خرچ کرو، اور کیا ہے وہ چلا گیا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرتیں ہوتی رہی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور بھی حالات اور بھی واقعات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اسی تقوی، طہارت اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور حدیث شغف اور محبت کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظے کی شہرت لوگوں میں ہو گئی کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ حفظہ، بہت ہی اونچا حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی زیادہ آزمائش وغیرہ بھی ہوئی، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی جگہ امتحانات سے بھی گزرنا پڑا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اللہ تبارک و تعالی، سب سے زیادہ امتحان اللہ تبارک و تعالی انبیاء کا فرماتے ہیں، اور پھر انبیاء کے نقش قدم پر جو جتنا زیادہ چلنے والا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا امتحان اسی طریقے سے فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر سب سے بڑا بھاری، سب سے زیادہ مشکل دن کون سا آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر تھا، وہ طائف کا سفر اور اس میں جو مشقت ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ذکر کی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر بھی بہت سارے کیا ہے آزمائشیں، بہت سارے امتحانات آئے، اور وہ امتحانات کی تفصیل عنقریب تھوڑی دیر میں تمہارے سامنے ذکر بھی کروں گا۔ لیکن پہلے ابھی ان کے طالبی علمانہ حالت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محنتیں کی، جو سفر کی، اس زمانے میں جو سفر تھا وہ آج کل کی طرح آسان نہیں تھا، بلکہ بہت ہی مشکل سفر ہوا کرتا تھا، اور اس مشکل سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی تو ملک شام کا سفر کیا، کبھی عراق کا سفر کیا، کبھی مصر کا سفر کیا، کبھی کیا ہے دوسری جگہوں کا، جہاں ان کو معلوم ہوا کہ فلانی جگہ پر کوئی محدث ہے اور ان کے پاس حدیثیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے حدیثوں کو حاصل کیا، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور غیر صحیح 6 لاکھ حدیثیں متن اور سند کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یاد کی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بخاری کو کب لکھا اور کب ختم کیا؟ شرح فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو کب شروع کیا اور کب ختم کیا اس کی صحیح تاریخ کا معلوم نہیں ہوتی، لیکن حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، یہاں پر حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزو ایک لفظ فرمایا کرتے تھے جو شاید حضرت شیخ کی جو کتابوں کی یا کیا تقریروں وغیرہ چھپی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ آپ کو ملے بھی، اور اس میں لفظ تھا چکی کا پاٹ یہ ہے، یعنی میری اپنی تحقیق یہ ہے، وہ تحقیق میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ چکی کا جو پاٹ کا لفظ ہے اس لفظ کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔
حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ اور اسی طریقے سے جو اکابرین ہیں وہ اپنی تحقیقات کو، حالانکہ ان کی تحقیقات بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اپنی تحقیقات کو اتنا زیادہ مقام نہیں دیتے، اس وجہ سے وہ اس قسم کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ اور یہاں چکی کا پاٹ ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ہمیں چکی کے پاٹ کا تفصیل اس طریقے سے ذکر کی کہ ایک جگہ پر ایک آدمی رہتا تھا جس کو بج بجکر کہا جاتا تھا۔ بج بجکر کا معنی یہ ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں اور نام محمد فاضل، سمجھ میں نہیں؟ تو اس طریقے سے کسی گاؤں میں کوئی آدمی رہتا تھا، جانتا وانتا تو کچھ نہیں تھا، لیکن لوگ اس کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا فاضل سمجھ کر ہر ایک آدمی اسے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت اس کا معنی کیا ہے، حضرت اس کا مطلب کیا ہے، حضرت اس کا حکم کیا ہے، اور وہ اپنے طور پر وہ ہر چیز کا جواب دیا کرتا تھا۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، عرب کی جو سرزمین ہے اس سرزمین میں ہاتھی نہیں ہوتے، اور جہاں پر جو چیز نہیں ہوتی وہ اگر پہنچ جائے تو لوگوں میں بہت بڑا تعجب ہوتا ہے۔ موطا امام مالک تم پڑھو گے تو موطا امام مالک کے جو شاگرد ہیں، ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب موطا پڑھا رہے تھے، تو اس وقت وہاں اعلان ہو گیا کہ ہاتھی آ گیا۔ سارے کے سارے شاگرد جو تھے وہ شاگرد سب کے سب اس ہاتھی کو، چونکہ ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اور ہاتھی وہاں ہوتا بھی نہیں، اس وجہ سے سب دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ موطا امام مالک کے جو راوی ہیں، جس کی روایت ہم ابھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں یا اس روایت سے کتاب کو سن رہے ہیں، وہ سبق میں بیٹھے رہے، وہ نہیں گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی سب ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اندلس سے یعنی اسپین سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے میرا تو مقصد حدیث کو حاصل کرنا ہے۔ بہرحال اس میں یہ بتانا تھا کہ ہاتھی ایک ایسی نعمت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے کبھی دیکھا نہ ہو وہ اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یا سہارا میں ہاتھی نہیں ہوتے۔ یہ جو بج بجک کر جو رہتے تھے وہ رات کو جب سو کر اٹھے تو زمین پر کوئی ہاتھی وغیرہ گزرا ہوگا تو پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور وہ نشان بہت بڑے کیا ہے، وہ چکی کے پاٹ کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ بچے کیا نشان ہے، اس وجہ سے وہ سب کے سب گئے اس بج بجکر کے پاس اور کہا کہ حضرت بتائیے یہ کیا چیز تھی، یہ کس چیز کے نشان ہے؟ وہ پہلے تو بہت زیادہ ان لوگوں کے سوال کے بعد رویا، اور رونے کے بعد پھر وہ ہنسا۔ رویا تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، اس وقت میں ہوں اس وجہ سے تم مجھے پوچھتے ہو، کل کو اگر میں مر گیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس وجہ سے ان کو رونا آیا، اور پھر اس کے بعد وہ ہنسا، اور ہنسنے کے وجہ اس نے بتائی کہ مجھے بھی نہیں معلوم تو میں تم کو کیا بتاؤں گا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ اصل بات یوں ہوئی ہے، تم پوچھنے کے لیے آئے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، اور بات یہ ہوئی کہ پرانے زمانے میں، ابھی تم لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا اس لیے کہ تب تو سارے زمانے کی حالتیں بدل گئی، لیکن ہمارے بھی زمانے میں اور وہ ہمارے بھی بچپن کے زمانے گھروں میں ایک چکی ہوا کرتی تھی جس کی کیا ہے اپنی بڑی بڑیاں یا اماں وغیرہ کیا گیہوں یا اناج وغیرہ کو اس میں پیسا کرتی تھی اور صبح کے وقت پیسا کرتی تھی وہ۔ بہرحال تو وہ چکی ہوا کرتی تھی، اب تو وہ چکیوں کا بھی زمانہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہوئی
کہ ایک ہرن تھا، وہ جنگل سے نکل کر بھاگا اور بھاگ کر وہ بستی میں آ گیا۔ بستی میں آ گیا تو کہیں پر کوئی اماں جان جو تھی وہ چکی گھما رہی تھی، اس چکی کے درمیان میں اس کا پاؤں پھسل گیا، پاؤں اس میں گھس گیا، اور جب وہ جانے لگی تو وہ پاؤں میں اس چکی کا جو پلہ تھا اس کو لے کر بھاگنے لگی اور زمین پر اس چکی کے پلے کو رکھتی رہی، جس کی وجہ سے اس کے نشان ہو۔ اب محققین کی تحقیق کتنی عمدہ تھی وہ تو آپ حضرات بھی سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت کو حدیث کے ساتھ بہت زیادہ شغف دیا تھا، حدیث کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہے تعلق دیا تھا۔ اس وجہ سے دوسرے ناموں کی جگہ پر حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کو لوگوں نے شیخ الحدیث ہی کے نام سے یاد کر لیا، اور کسی زکریا کو کوئی نہیں کہتا تھا، شیخ الحدیث صاحب کہا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت شیخ کو حدیث کے ساتھ کتنی نسبت تھی۔ بہت سارے واقعات حضرت شیخ کے مجاہدہ کے اس وقت میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے اگر موقع ہوا تو کبھی بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس بخاری میں بھی ترجمۃ الباب میں جو اپنا نظریہ، اپنی تحقیق جو ذکر کی ہے، واقعی میں بہت ہی عمدہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ اگر پہلے زمانے میں ہوتے تو آج ہم جیسے حافظ ابن حجر یوں کہتے ہیں، علامہ عینی یوں کہتے ہیں، فلانی یوں کہتے ہیں، قسطلانی یوں کہتے ہیں، اس طریقے سے حوالے دیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی تحقیقات وغیرہ کے لیے بھی کیا ہے اسی طریقے سے کہا جاتا۔ بہرحال یہ حضرت شیخ کی وہ اپنی تحقیقات ہے جو کیا ہے بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ایسے بڑے حضرات اتنے بڑے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنی تحقیقات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کہا کہ چکی کا پارٹ یہ ہے، یعنی جیسے اس محقق نے جو تحقیق بتائی تھی کہ ہرن کے پاؤں میں وہ چکی کا پارٹ گھس گیا، تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی میری بھی یہ تحقیق ہے اور اس تحقیق کے ذریعے سے میں یہ سمجھا ہوا ہوں۔ اس لیے حضرت شیخ جہاں خود اپنی تحقیقات بتاتے تو فرماتے کہ چکی کا پارٹ یہ ہے۔ تب چکی کا پارٹ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو حضرت شیخ نور اللہ، میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب کب شروع کی اور کس وجہ سے شروع کی، یہ ایک مستقلاً بحث ہے۔ کون سی تاریخ سے شروع کی وہ تاریخ کسی نے نہیں بتائی، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اپنی تحقیقات میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب عمر 21 سال کی ہوئی، کتنے سال کی؟ کیوں زبان نہیں ہے؟ 21 سال۔ اور آپ لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 25-26۔ وہ تو 25-26 میں تو شادی بھی کر لی ہوگی۔ بہرحال یہ تو بغیر شادی والوں کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ یعنی اس وقت جتنی آپ کی عمر ہے 21-25 کی، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 21 سال کی ہوگی اس وقت انہوں نے بخاری کی تصنیف شروع کی ہوگی، اور پورے 16 سال تک مسلسل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصنیف کا سلسلہ چلائے رکھے، اور 16 سال میں بخاری شریف کو انہوں نے پورا کیا۔ کس طریقے سے لکھا، کس طریقے سے پورا کیا، یہ دوسری بات ہے۔ ابھی تو صرف اتنا سمجھ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 21 سال کی عمر میں تصنیف بخاری شروع کی، اور 36 سال کی عمر میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 36 سال کی عمر کے ہو گئے، اس وقت انہوں نے بخاری کو لکھ کر تیار کر دی، اور تیار کرنے کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی ابن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس زمانے کے مشہور مشائخ تھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی اس کتاب کو ان کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے بخاری کو بہت زیادہ پسند کیا اور بہت ہی زیادہ کیا ہے اسحاق ابن راہوی، حنبل وغیرہ کے سامنے جو ان کے اساتذہ تھے ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا انتقال اسی سن میں ہوا ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 36 سال کی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ 36 سال سے پہلے ہی انہوں نے کتاب لکھی ہوگی، جبھی تو ان حضرات کے سامنے پیش کی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو ابھی تو ہم تو بات کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثوں کو کس محنت کے ساتھ، حدیث کو کس مشقت کے ساتھ اور کس طریقے سے حاصل کیا، اور 6 لاکھ یا 9 لاکھ حدیثیں صحیح غیر صحیح وغیرہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کرتے رہے، محنت کر کے ان کو سب کو جمع کرتے رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے جو سفر کرنا پڑے گا، بار بار کسی جگہ پر جانا آنا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کی عمر سے کیا ہے اپنے والدین کو، اپنے بھائی وغیرہ کو چھوڑ کر کیا ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کے بعد پھر حدیث کو جمع کرنے کے لیے کیا سفر شروع کیا، اور اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثوں کو جمع کیا۔ ابھی بخاری کی تصنیف کی بات بعد میں کر رہے ہیں، پہلے درمیان میں ان کے اوپر جو کیا ہے حالات جو تارے ہوئے، ان حالات کے سلسلے میں بھی ان قریب تفصیل تمہارے سامنے آئے گی، لیکن ابھی ایک بات اللہ صرف حفظے کی قوت کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیساپور جانے کے لیے تیار ہوئے۔ مشغلہ ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد ابن اسماعیل بخاری آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت اس زمانے میں پورے اسلامی علاقے میں پھیل گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست حفظے والے کسی آدمی کو پیدا کیا ہے، اور ان کو اتنی ساری حدیثیں یاد ہیں۔ تو حالات ہوتے ہی ہے لوگوں میں بھی اور اس میں بھی، تو وہاں کے لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حفظے کا امتحان لینا شروع کیا کہ واقع میں اتنے بڑے ہوشیار ہیں، اتنے بڑے حافظ ہیں یا کیا ہے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے اس علاقے کے جو بڑے بڑے محدثین تھے وہ سارے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا ہے یہ طے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حفظے کا امتحان لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے امتحان لینا طے کیا، اور طریقہ یہ طے کیا کہ ہر ایک آدمی 10 آدمی کو منتخب کیے جو حدیث میں اس علاقے میں سب سے زیادہ ان کی شہرت تھی اور سب سے زیادہ مشہور تھے، اور ان کو کہا کہ 10 حدیثیں آپ پڑھنا، 10 حدیثیں آپ پڑھنا، 10 حدیثیں آپ پڑھنا۔ تو 10 آدمی 10 حدیثیں پڑھیں گے تو گویا کہ 100 حدیثیں ہو گئی۔ لیکن اس حدیث میں ایک تو ہے سند اور ایک ہے متن، تو ایک حدیث کا سند دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا سند تیسرے کے ساتھ، ایک کا متن دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا متن چوتھے کے ساتھ، اس طریقے سے انہوں نے گڑبڑ کر دیا۔ اور گڑبڑ کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ کرنے کے لیے تیاری کر لی، اور تیاری کرنے کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جلسے میں شریک ہوئے تو امتحان میں انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظہ بہت عمدہ دیا ہے، بہت کچھ آپ کو یاد رہتا ہے، تو یہ کچھ حدیثیں ہیں، اس حدیث کو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے پہلا آدمی کھڑا ہوا، اور پہلے آدمی نے کھڑے ہو کر 10 حدیثیں پڑھی، جس کا متن الگ تھا اور سند الگ تھی۔ 10 کو پڑھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ میں نے جو پڑھا وہ صحیح یا غلط؟
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा आया, दूसरे ने पढ़ा, वहां पर भी यही हुआ। तीसरा आया, तीसरे ने पढ़ा। चुनांचे 10 ने आकर हदीसें पढ़ी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हमने जो पढ़ी है वो सही है या गलत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चुप साधे खड़े रहे, कुछ नहीं उन्होंने कहा। जाहिर बात है कि ऐसे इम्तिहान के मौके पर जब बोलना हो, जवाब देना हो और कोई जवाब न दे तो लोगों के जहन में यही बात आ जाती है कि आता जाता कुछ नहीं, नाम मोहम्मद फाजिल। समझ में आ गया? तो सबको होगा कि खामखा ये मशहूर है कि इमाम बुखारी का हफ्जा बहुत मजबूत है और बहुत कवि हफ्जा और बहुत सनदें याद है। इनको तो कुछ भी मालूम नहीं, हमने 10 हदीसें पढ़ी, 100 हदीसें पढ़ी। बहरहाल जब लोगों में ये तासुर पैदा हो गया, अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े। देखो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैसा हफ्जा दिया था। इसी हफ्जे पर कभी एकदम याद आ गया इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कि तिरमिज़ी पढ़ रहे थे तुम लोग, क्या तिरमिज़ी पढ़ी होगी? उसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हफ्जे की बात जिक्र की गई थी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हफ्जे की बात मुस्लिम में तुमने सुनी होगी। बहरहाल अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इन हजरात को हाफजा बहुत दिया था। और उस जमाने में ये टेप रिकॉर्ड और ये कंप्यूटर वगैरह कुछ था भी नहीं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हाफजे को दिया था। अब जब ये कंप्यूटर वगैरह आ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हाफजे में भी कमी करना शुरू कर दी। खैर बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए और खड़े होने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि पहले आदमी खड़े हुए थे जिन्होंने ये हदीसें पढ़ी। ये कहकर उन्होंने जैसी मखलूत हदीसें पढ़ी थी बेआई नहीं उसी अल्फाज को उन्होंने जिक्र कर दिया। ताज्जुब और कमाल की बात यह है कि एक मर्तबा सुनने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिमाग में ऐसे वो बैठ गई जैसे लिखी हुई हो और लिखी हुई किताब को देखकर पढ़ रहे हो। इस तरीके से उन्होंने पढ़ा कि पहले आदमी ने ये हदीस पढ़ी, ये मतन, ये सनद थी, ये उसका मतन था। हालांकि इस सनद के साथ जो हदीस है वो ये है और इस मतन की जो सनद है वो ये है, इसकी तस्हीह की। 100 हदीसें जो उन्होंने गड़बड़ करके पढ़ी थी वो सारी की सारी सुनाई और 100 हदीसों की सही मतन और सही सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां जाहिर की, जिससे लोगों के सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हाफिजा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जलालत शान वगैरह सारी के सारी क्या है लोगों के सामने जाहिर हो गई। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे इसहाक इब्न राहवई रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे। उस जमाने में अभी हदीस की किताबों को लिखने का इतना ज्यादा दस्तूर नहीं था। खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक लिखी हुई थी। इसहाक इब्न राहवई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शागिर्दों में से, जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी थे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला शागिर्द बैठे हुए थे। उन शागिर्दों में उन्होंने एक तकाजा जाहिर किया कि मेरे दिल में ये आता है कि सही हदीसों की एक किताब जमा हो जाए जिसमें सारी सही हदीसें हो तो बहुत अच्छा है, ताकि लोगों के पास एक जखीरा हो जाए। उस्ताद ने एक तमन्ना जाहिर की। सआदतमंद शागिर्द होते हैं वो उस्ताद की तमन्ना को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त से मेरे दिल में ये जोश और ये तमन्ना पैदा हो गई कि एक किताब सही हदीसों के सिलसिले में, जैसा कि उस्ताद ने कहा, लिखनी चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ایک مور پنچ ہے. مور پنچ بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سمجھ میں. تو اس مور پنچ کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو مکھیاں وغیرہ آ رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے ان کو اڑا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو آرام پہنچا رہے ہیں. اس قسم کا خواب خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا. ان کی تعبیر پوچھی گئی تو تعبیر میں بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس احادیث میں ضعیف، موضوع وغیرہ قسم کی حدیثیں کیا ہے جمع ہو گئی ہے مکھیوں کی طرح. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بیٹھ گئی ہے. آپ مور چھلنے کے ذریعے سے ان ساری ضعیف، کمزور، موضوع اور روایتوں کو نکال کر صحیح روایتوں کو جمع کریں گے، ایسا اس خواب کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں پہلے خیال بھی تھا اور اس خواب کے ذریعے سے پھر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور زیادہ ہمت ہو گئی. تیسرا بھی خواب ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں اور جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھ رہے ہیں اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی قدم مبارک رکھ کر چل رہے ہیں. اس قسم کے خوابوں سے اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے کام لینا تھا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ڈالی. اساتذہ نے بھی تقاضا کیا، ساتھیوں نے بھی کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمت دلائی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر کے نام کی یہ کتاب جو ہے وہ تمہارے سامنے لکھ کر پیش کی، جیسا کہ میں نے بھی تمہارے سامنے ذکر کیا. دوسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنے میں کتنا سمے لگایا، کتنا وقت لیا؟ شورا فرماتے ہیں کہ تقریباً 16 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کو لکھتے رہے. اور کس شان سے لکھا وہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ، حرم پاک، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے اس جگہ میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کو لکھی. اور اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے روزے کے ساتھ رہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن میں ایک بادام کے مقدار یا ایک بادام کھایا کرتے تھے. پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ نہیں، سمجھ میں آیا نہیں. بہت قلیل الغذا تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جو شعراء نے ذکر کی ہے. ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہم لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ صراحتاً مانگتے ہیں، صراحتاً نہیں مانگتے تو اشارتاً مانگتے ہیں اور مانگ کر زندگی گزارتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھوکے رہنا پسند کیا، جیسے گھاس چارہ کھایا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصیات ہے. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں
ان خصوصیات میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا تو مجھ سے غیبت کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معیار کیا تھا اور آج ہمارا معیار کیا ہے کہ بغیر غیبت کیے ہوئے ہمارا کام نہیں چلتا. حالانکہ غیبت کی کتنی برائی آپ حضرات کو معلوم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھا اور حدیث کے اہتمام کی وجہ سے اخلاق حسنہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی خود اخلاق حسنہ کے اوپر عمل کرتے تھے اور سامنے والے سے بھی چاہتے تھے کہ وہ اخلاق حسنہ پر ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ پر گئے سن کر کہ وہاں بہت بڑا کوئی محدث ہے جن کے پاس یہ حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر کے وہاں تک پہنچے. اس محدث کے یہاں پہنچے تو اس محدث کا جو گھوڑا تھا وہ چھوٹ کر بھاگ لیا تھا. اس محدث نے اس طریقے سے اپنا دامن کر کے گھوڑے کے سامنے پیش کیا گویا کہ اس میں کچھ کھانے کو رکھا ہے اور گھوڑے کو بلا رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے اس طریقے سے جانور کو بلایا تو کیا آپ کے پاس اس میں کوئی اناج یا کوئی چیز تھی کہ وہ جانور آ کر اس کو کھا لیتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں نے تو صرف اس کو کیا ہے اس طریقے سے دھوکہ دے کر بلایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دیتا ہو ایسے آدمی سے میں حدیث کو لینا پسند نہیں کرتا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے شاگردی کیے بغیر وہاں سے واپس چل دیے. اس سے سمجھ لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معیار کتنا اونچا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث کے سلسلے میں ایک مرتبہ کسی جگہ پر سفر کر رہے تھے اور وہ سفر سمندری علاقے کا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتی میں سوار ہو گئے اور میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اخراجات کے لیے پیسے اپنے پاس رکھتے تھے، کسی کے پیسے پر چائے ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں 400 دینار تھے. آپ کے جیسا تو میں کہہ نہیں سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا بھی کوئی خادم ساتھ میں ہو گیا ہوگا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 400 درہم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. کشتی چلنے لگی تو اس نے کشتی میں اعلان کرنا شروع کر دیا، شور کرنا شروع کر دیا کہ میرے 400 دینار تھے کسی نے چوری کر لیے، میرے 400 دینار تھے کسی نے چوری کر لیے. ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے ہوگا تو وہ کشتی کا جو کپتان ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی ہر ایک کی تلاش ہی لی جائے. چنانچہ تلاشی کا مرحلہ شروع ہوا. ظاہر بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 400 درہم تھے ہی تھے، تلاشی لیتے تو نکلتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 400 کے 400 درہم چپکے سے سمندر میں ڈال دیے، کسی کو پتا نہیں. اب
جب تلاشی لینی شروع ہوئی، تلاشی لی گئی تو امام بخاری کے پاس تو تھے ہی نہیں، تو نکلتے کہاں سے؟ کسی کے پاس وہ 400 درہم نہیں ملے، تو وہ کیپٹن جو تھا اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کسی نے یہاں چوری وغیرہ نہیں کی۔ اب وہ کیپٹن، وہ جو آدمی تھا، وہ آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خادمی سمجھ لو، معتقد سمجھ لو، جو بھی ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کے پاس 400 درہم تھے، تلاشی میں وہ نکلے نہیں، کیا ہوا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرے پاس تلاشی میں نکلتے تو لوگوں کے سامنے میرا چور ہونا ثابت ہو جاتا، اور میں واقعی میں چور نہیں تھا، لیکن یہ شبہ ایسا پیدا ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے 400 درہم کو یا دینار کو، جو بھی ہے، اس کو میں نے پھینکنا مناسب سمجھا اور میں نے اس کو پھینک دیا، تاکہ ایک محدث ہونے کے ناطے مجھے کتنا پاک اور صاف رہنا چاہیے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، ورنہ تو محدث چور ہے یہ ہو جاتا تو میری ساری حدیثیں کیا ہو جاتی؟ مظلوم ہو جاتی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی، طہارت اور یہ چیزیں تھی جو ان کے سوانے میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ کل آپ لوگوں کو کہا بھی تھا کہ شیخ احمد علی محدث ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو تم دیکھنا، اس میں بھی بہت سارے واقعات تم حضرت کو ملے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 36 سال تک اس کتاب کو لکھا، اور لکھ کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ انہوں نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا اور بہت ہی اچھا کیا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا، لیکن اس کے لیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں بھی کچھ کم نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 36 سال میں لکھا، اور یہ اپنی جگہ پر ہے کہ مکہ حرم شریف میں لکھا اور مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا، جیسا خود امام بخاری نے فرمایا بھی ہے۔ تو اتنا لمبا 36 سال کا زمانہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں گزرا ہو، تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ شورا فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم شریف میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس بخاری کے جتنے تراجم ہے وہ سارے تراجم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم میں بیٹھ کر اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر سب کے سب لکھ لیے۔ جیسے سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جب آئندہ تصنیف کا کام کریں گے تو جس چیز کی تصنیف کریں گے تو اس سے متعلق پہلے سوچیں گے کہ کیا کیا مضمون، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا عنوانات ہونے چاہیے، اور ان سارے عنوانات کو لکھنے کے بعد پھر ہر ایک عنوان کی تفصیلات کے مطابق تصنیفات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، مصنفین کی عادت ہے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام تراجم کو حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں اور اسی طریقے سے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر ہر ترجمۃ الباب کے لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب کوئی ترجمۃ الباب کے بعد کسی حدیث کو، جو ابھی آپ پڑھیں گے دیکھیں گے اس میں، تو اس کو حدیث کو لکھنے کا وقت آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی، صلاۃ الاستخارہ پڑھا، اور جب استخارہ کے بعد پورا یقین ہو گیا کہ اس ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے، تو پھر اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو لکھا۔
جس کتاب کے ہر حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزے کے ساتھ ہو، تقوی کے ساتھ ہو، غسل کیا ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے استخارہ کیا ہو، اور استخارہ کرنے کے بعد کیا ہے حدیث کو لکھا ہو، کتاب کو لکھی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کتاب اللہ جل جلالہ و من والہ کے یہاں کتنی مقبول ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج قرآن پاک کے بعد دنیا بھر میں یہی ایک کتاب ہے جس کتاب کے لیے کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جد و جہد، محنت، تقوی، پرہیزگاری اور دیانتداری اور حدیث کے ساتھ شغف، جو کچھ کہو وہ سارا کا سارا کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے لیے کیا ہے قربان کر دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ اور اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف حدیثوں ہی کو جمع نہیں کیا، بلکہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، میں نے کل بھی بتایا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ ذکر کر کے مسائل کو بتا دیا، اور پھر اس حدیث کے ذریعے سے یہ مسئلہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے، ترجمۃ الباب سے اس حدیث کو کس طریقے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتے ہیں، یہ پوری کتاب کا آج کل کا کیا ہے پڑھنے کا جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے، وہ بھی امام بخاری نے بتا دیا۔ پھر اس کے علاوہ ترجمۃ الباب کے منعقد کرنے میں کبھی اپنے الفاظ استعمال کیے، کبھی حدیث کے الفاظ استعمال کیے، کبھی قرآن پاک کے الفاظ استعمال کیے، جیسے آگے چل کر معلوم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جو نقاط رکھے، جیسے ابھی پہلی حدیث کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ قرآن پاک یا وحی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اسلام کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، اور اسلام کا نشر و اشاعت اور اسلام کا اختتام، وحی کا اختتام مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث جو ذکر کی حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کر دیا کہ وحی کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، اس وجہ سے اس حدیث کا راوی بھی مکی کو اختیار کیا۔ اس قسم کے جو نکات وغیرہ ہیں وہ اس کتاب میں بہت ہیں، اور بھی بہت سارے نکات ہیں جو آگے ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرت امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر کتاب کے اختتام میں آخر کو بتلایا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے کہ میری چکی کا پاٹ، میری تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر کتاب کے اخیر میں ہم کو موت کی یاد دلائی کہ یاد رکھنا آخر موت ہے، کر لے جو چاہے کرنا، آخر موت ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو یاد دلا رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہیں وہ جب آئے گا تو میں وہاں پر بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں ایسے ایسے نکات اور ایسے ایسے عجیب چیزیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ آج تک جو اس کتاب میں محنت کرتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اس کو نئے نئے موتی، نئی نئی چیزیں اس میں کیا ہے معلوم ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس کو بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچے درجات سے نوازا تھا، حافظہ بھی ان کا بہت ہی اونچا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی استعداد دی ہے کہ جس کتاب کو تم کہو میں
اس کے جیسی کتاب اسی شیلی میں اسی طریقے پر اسی طریقے سے میں اس کتاب کو لکھ دوں. مثلاً جو کہا کہ ہدایہ کی طرح لکھ دو تو میں فقہ میں ہدایہ کی طرح لکھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن 3 کتابیں یا 4 کتابوں کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے جیسی لکھنے کی طاقت مجھ میں نہیں. ان میں سے ایک قرآن پاک، ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک کا تو اعلان ہی ہے کہ قرآن پاک میں جو گر ہے، قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں، قرآن پاک میں جو مواد ہے، جو ترجمہ مطلب وغیرہ جو کچھ ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایک آیت بھی کسی انسان تو کیا سارے انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک قرآن کی آیت کو لکھ سکے، اس لیے کہ تو اللہ کا کلام. تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک، اور دوسرا بتایا انہوں نے مثنوی. تصوف میں علامہ روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مثنوی مولانا روم. اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ بخاری جس نہج پر، جس طریقے سے پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امام بخاری ہی کا کام ہے، دنیا کا کوئی آدمی ان بخاری کی طرح کسی کتاب کو نہیں لکھ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بخاری میں بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بخاری کے فضائل بھی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر اس بخاری شریف کا بھی ختم رکھا جائے اور ختم کر کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. مشائخین اور خود ہمارے مشائخین بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے بخاری شریف پڑھی جائے اور دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مہم پیش آئی، کوئی ضرورت پیش آئی، تو میں نے بخاری کا ختم کیا اور بخاری کا ختم کر کے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مہم میں کامیاب کیا. 24 یا 25 مرتبہ میں نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس کشتی میں بخاری شریف ہو، اللہ تبارک و تعالی اس بخاری شریف کی برکت سے اس کشتی کو ڈوبنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ لکھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول کیا، اور اس قبول کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں سب کا اتفاق ہے کہ بخاری سے بڑھ کر، بخاری سے بہتر، بخاری سے عمدہ اور کوئی کتاب نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں امام مسلم بھی تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے. بعض مغاربہ کا خیال یہ ہے کہ مسلم شریف کا درجہ بڑا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کا فیصلہ یہی ہے کہ بخاری سے بڑھ کر اور دوسری کوئی کتاب نہیں ہے. اصح الکتب بعد کتاب بخاری. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھی، اور شعراء نے شیخ محمد علی مودودی سانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واقعہ لکھا ہوگا، تم نے پڑھا ہوگا اس میں، کہ حضرت بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں. اس محدث کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب تک شافعی کی کتابوں کو پڑھتے رہو گے، میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الجامع المسند الصحیح، یہ بخاری شریف، اس کی طرف اشارہ کیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب کہا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کتاب کا درجہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی بخاری شریف کی اور بھی بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکتیں ہیں، اور اسی برکت کی وجہ سے سب سے اخیر، بلکہ موجودہ زمانے میں وہ کہوں تو اس وقت تک آدمی کو سند ہی نہیں ملتی جب تک کہ وہ بخاری میں داخلہ نہ، کہنا تو چاہیے بخاری نہ پڑھیں، لیکن پڑھنے میں تو آپ کیسا پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس لیے قوم بخاری میں داخلہ۔ یہ گویا کہ بہت ہی بڑا معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بخاری شریف کو عطا فرمایا ہے، اور ایسے اونچی معیار کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا یہ موقع دیا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو یاد کر لینا جو میں نے گزشتہ بتائی تھی کہ زندگی میں بعض مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ وہ موقع ملتا ہے، اگر اس ایک مرتبہ کو، اس موقع کو آدمی حاصل کر لے تو مزہ آ جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو بھی ویسے ہی گوا دے تو پھر بعد میں وہ کتنی مرتبہ اس میں وہ مصروف ہو، مشغول ہو، وہ نورانیت اور وہ فیض اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے بخاری شریف کے پڑھنے کا، تو محنت کر کے اور ہمت کر کے اور آداب کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو بات چل رہی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 6 سال یا 10 سال کے بعد سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ گزشتہ کل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 62 سال کے 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا سن میں نے بتایا تھا۔ 16 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری لکھی، 25-27 سال ہو گئے، اور پھر 25 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیا، اور تقریباً 90,000 شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے اس دنیا میں چھوڑے، اور بخاری کو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے رہے۔ درمیان میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر آزمائش آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر امتحانات آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر تکالیف آئے، اور اس سلسلے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ نبیوں کی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھو کہ 60 سال تک تو کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، 80 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے اسماعیل، اور ابھی وہ دودھ پیتا ہے۔ دودھ پینے کی حالت میں ان کو کہا کہ بے وادن غیر ذی زرع چھوڑ کے آؤ، اور جب چلنے کی عمر میں ہو گیا تو حکم دیتا ہے کہ اس کے اوپر چھری چلاؤ۔ ایسی لمبی عمر کے بعد، بہت ہی کیا ہے تمنا اور تقاضا کے بعد بچہ پیدا ہو، ماں باپ کو کتنا محبوب، کتنا پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ان کی قربانی کروائی جاتی ہے، یہ نبی ہی جیل سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں جیل سکتا۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو دیکھو اور دوسرے واقعات کو دیکھو تو انبیاء کے بہت زیادہ آزمائش ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام کی قید خانہ دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد البلاء الانبیاء الامثل، پھر جو نبی کے جتنے قریب ہوگا اس کو اسی مثال آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی اسی کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ آزمائش اور بہت ہی زیادہ تکالیف اور پریشانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانی پڑی اور جھیلنی پڑی۔
اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم اہل علم میں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، سب سے زیادہ جو چیز مصیبت میں ہمارے بند آتی ہے وہ ہے حسد، وہ ہے حسد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو علم، جو بزرگی، جو تقوی، جو شہرت اور جو نمایاں حیثیت دی تھی، اس نمایاں حیثیت کو نچلے درجے کے لوگ برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اتنی حسدیں کی کہ وہ حسدیں دشمنی تک پہنچ گئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کر کے پناہ چاہی گئی۔ میں بھی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو علماء کرام کو سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے۔ مثال میں بہت بری ہے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ محلے میں ایک کتا ہوتا ہے، اگر کسی دوسرے محلے کا، اگر کسی دوسری بستی کا کتا اگر وہاں آ جائے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنا لڑتے ہیں کہ جب تک وہ اس کو وہاں سے نکال نہیں دیتے وہاں تک اس کو کیا ہے، اس کتے کو سکون نہیں ہوتا۔ علماء کرام میں بھی یہی بات ہے کہ سامنے والے کی علمی شخصیت کو دیکھ کر اس قدر ان کو حسد اور بغض اور کینہ اور کپٹ آ جاتا ہے کہ برائیوں میں اتنا اس کو کیا ہے مشہور کر دیتے ہیں کہ بیچارہ جان چھڑا کر اس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ شیطان بھی اتنے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود جو اتنی ذلت میں گرا وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے گرا۔ اس کو حسد ہو گیا کہ میں اتنے اونچے درجے کا آدمی اور مجھے یہ نعمت نہیں ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی وقت نہیں، اور اس کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا، اپنا خلیفہ بنایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس وجہ سے اس کو حسد آ گیا، اور حسد کے مارے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو ابتلا آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو آزمائش آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو تکلیفیں پہنچی وہ کسی دوسروں نے نہیں پہنچائی، اپنوں نے ہی پہنچائی، علماء نے ہی پہنچائی، مشائخین نے پہنچائی۔ لیکن وہ مشائخ حقیقی معنی میں کیا ہے، اللہ والے نہیں تھے، دیندار نہیں تھے، دنیا دار تھے، اس وجہ سے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ اب یہ تکلیفیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس کس نے پہنچائی، اس کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جو لکھا ہے ان میں سب سے پہلے تو بخارا، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جہاں رہتے تھے، وہاں کا جو حاکم تھا، اس حاکم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ میرے بیٹے کو تم بخاری شریف پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کا کام ہی تھا ان کا، انکار کیا کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ جس وقت میرے بیٹے پڑھیں یعنی میرے گھر پر آ کر پڑھاؤ۔
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारे घर पर मैं नहीं आऊंगा, इल्म किसी के दर पर नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तब उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर में लड़के को भेजूंगा या हम आएंगे बाप बेटे दोनों, लेकिन उस वक्त कोई दूसरा हमारे साथ शरीक नहीं होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मना किया कि इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर सकता। मैं जब पढ़ा रहा हूँ और वो आकर बैठ जाए, हम उसको निकाल नहीं सकते। तो इस वजह से इस हाकिम को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुश्मनी हो गई कि इन्होंने मेरी बात को नहीं माना। तो अब ऐसे जब हाकिम किसी के साथ जब इस किस्म के मामला पेश आ जाते हैं तो निकालने के लिए उसके पास तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारा से दरबदर कर दिया, जला वतन कर दिया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अपना वतन छोड़ना पड़ा। जाहिर बात है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही नेक, मुत्तकी और परहेजगार लोग थे। यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, मुख्तसर तो याद रख लो, मैं तफसील में नहीं जाता, कि अल्लाह के वलियों को, अल्लाह को और अल्लाह के वलियों को तकलीफ पहुंचाने से हमेशा आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह के वलियों को हदीस पाक में भी आता है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचाएगा मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला इस वजह से जो अल्लाह के औलिया हैं उनमें दुश्मनी के साथ, हसद के साथ, अजियत के साथ कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लोग कहते हैं बद्दुआ कर देते हैं, वो मैं ये कहता हूं कि अल्लाह का वली किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता, लेकिन अल्लाह के वली के दिल को जो तकलीफ पहुंचती है तुम्हारे किसी अमल से, तुम्हारे किसी काम से, तुम्हारे किसी फेल से, उसका उसका दिल जो दुखता है, ये दिल का दुखना ही क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाता है, और अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि जरूर भी जरूर मैं बदला लूंगा। यहाँ पर भी चूंकि बात बुखारी के दर्स की नहीं है इसलिए लंबा करना मैं नहीं चाहता, लेकिन ये याद रखें कि किसी अल्लाह के वली को किसी सूरत में भी अजियत न पहुंचाए। हम लोग अपने मकसद की वजह से, कहाँ जहाँ मकसद अगर पूरा नहीं होता तो फिर अल्लाह के वली के, और किसी के पेशानी पर तो लिखा हुआ होता नहीं कि अल्लाह का वली है, समझ में आया नहीं। इसलिए हमेशा वली के एहतराम और अदब करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम दिया था वो बहुत ही ऊंचा मकाम था, विलायत का भी आला दर्जा हासिल था। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हाकिम बुखारा ने जब दरबदर किया, जिलावतन किया, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल पर जो गुजरी होगी वो गुजरी होगी, और उसी का बदला ये हुआ कि एक महीना नहीं गुजरा कि उस हाकिम को माजूल किया गया, मुंह काला किया गया, गधे पर बिठाकर क्या है बुखारा में घुमाया गया और उसकी बेइज्जती की गई। इस वजह से हदीस में भी आता है, देखो अल्लामा क्या है उसने क्या कहते हैं उसे, अल्लाह तबारक व तआला के मखसूस बंदों को
جو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے ان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی سلسلے میں کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو لکھا گیا ہے۔ آپ حضرات کو میں نے ابھی بتایا کہ کتاب میں ضرورت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آج کل ہمارے اندر یہ مواد موجود ہے، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ حدیث میں بھی فرمایا کہ من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ میں اس حدیث کو، جو حدیث ہے اس کو پڑھاتے ہوئے بتایا کرتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے ہمارے دورے کے سال میں کیا ہے جنگ ہوئی، اور پورو پاکستان، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ کتنی زیادہ جنگ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، وہ بڑی تفصیل ہے۔ 90,000 پاکستانی آرمی ہندوستان کی آرمی کے قبضے میں آتی۔ بہرحال بہت ساری تفصیلات، لیکن آفیشیلی حکومت کی طرف سے لڑائی کا اعلان نہیں ہوا۔ پاکستان نے نہیں کہا کہ ہندوستان سے ہم لڑ رہے ہیں، ہندوستان نے نہیں کہا کہ پاکستان سے ہم لڑ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جھڑپ ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لڑائی کا اعلان بہت ہی اخیر میں، جب سارے راستے بند ہو جائے اس وقت ہوتا ہے کہ ہماری پاکستان کے ساتھ جنگ ہے۔ حکومت کی طرف سے اسی وقت کہا جائے گا جب بالکل انتہا پر پہنچا جائے گا۔ پاکستان بھی اسی وقت اعلان کرے گا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے جب کیا ہے اخیر میں انتہا درجے پر ہوگا۔ تو یہ بات جب تمہاری سمجھ میں آ گئی تو یہاں دیکھو کہ اللہ جل جلالہ و امن والو فرماتے ہیں من عادی ولیًا، جس آدمی نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ لڑے تو اس میں کامیابی تو اللہ ہی کی ہوگی، ہماری تو کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ شیر کو تم نے دیکھا ہوگا، شیر کو کیا سے دیکھو کہ بلی کو نہیں دیکھی ہوگی۔ بہرحال بلی کے جو بچے ہیں یا کیا مرغی کے جو بچے ہیں، اس میں مرغی کو تم ستاؤ تو وہ برداشت کر لے گی، کچھ نہیں کرے گی، لیکن مرغی کے بچے کو پکڑ کر، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو پکڑ کر اگر تم اس کو ستانا شروع کرو گے تو مرغی فوراً حملہ آور ہو جائے گی۔ یہ تو دیکھا ہی ہوگا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں کی بیعت بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی گرفت نہیں فرماتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے جو محبوب مقرب بندے ہیں، اس محبوب اور مقرب بندے کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً گرفت ہو جاتی ہے، فوراً سزا ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس حکیم بخارا کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فوراً ایک ہی مہینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو در بدر کرنے کی وجہ سے کیسی ذلت اختیار کرنی پڑی۔ یہ درمیان میں شور کیا آتا ہے، تمہیں سنائی دیتا ہے یا مجھے ہی سنائی دیتا ہے؟ مائک چالو ہوتا ہے، مائک چالو ہوتا ہے ہم لوگوں کا، تو اس وجہ سے وہ آواز۔ تو مائک کیوں چالو کرتے ہو؟ تم لوگ تو بولتے تو ہے نہیں، پھر مائک چالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو سنتے ہو، جب بولنا ہو اس وقت چالو کرو۔ خیر چلو جانے دو۔ تو یہ سب سے پہلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ابتلا ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسری ابتلا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہوئی، وہ پھر تیسری ابتلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہوئی، اور اتنی سخت آزمائش امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے
اور اس دعا کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ انشاءاللہ آئندہ کل۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی، یہ جو واقعات ہے وہ صرف واقعات ہی نہیں، اس میں بہت کچھ ہمارے لیے بھی اصلاح کا اور ہمارے لیے بھی کیا ہے صحیح راستے پر چلنے کی چیزیں ہیں۔ اس کو بھی اچھی طریقے سے غور کرو اور آج ہی سے سوچ لو کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ مسلسل بغیر روکے 1.5 گھنٹہ بولنے سے مجھ پر اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے کان پر اثر نہ ہو اس کی دعا کرتے ہیں۔ کیا بارش تو نہیں ہے؟ نہیں، زہر کے بعد ہو رہی تھی۔ تو ابھی ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔